آپ کی دعاؤں کے درمیان ہمیشہ ایسے لمحات آتے ہیں جب اللہ آپ کی مدد کے لیے اپنی خاص نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم اکثر ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے، صرف اسی ڈر سے کہ اگر وہ ہمارے حق میں نہ ہوئی تو تب ہم بس اسی جنگ میں مصروف ہوتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں یا نظر انداز کریں۔ اسی لیے جب ہم ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے تو ہمارے حالات اور مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ اپنی مرضی سے ہمیں وہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ جب ہم خود اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو پھر اللہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے، کبھی ہمیں توڑ کر تو کبھی ہمیں جھنجھوڑ کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی کو بھی اس کی جان یا اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بولنے والا نہیں ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم پر آنے والی ہر خیر اور ہر ڈلے میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور انتظار معجزے سے پہلے ہونے والا امتحان ہے تمہارا، تو اس امتحان میں تمہیں صبر کرنا ہے، اسی طرح جیسے تم روزے کی حالت میں کرتے ہو۔ تمہیں توکل کرنا ہے ایسے ہی جیسے تم دوران روزہ صبح سے شام تک اسی امید سے کرتے ہو کہ جلد ہی مغرب کی اذان ہوگی اور یہ امتحان ختم ہوگا۔ وہ مغرب کی اذان کے بعد تمہاری پیاسی زبان کو پانی عطا کرتا ہے، ویسے ہی تمہارا صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں آتی، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو اور بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، تم نے بھی نہیں۔ یاد رکھو کہ یہ لوگ جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے ڈراتے ہیں، کیا تمہاری چاہ دینے کی اوقات رکھتے ہیں؟ یہ لوگ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ دعا دنیا کی وہ واحد چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، اور جانتے ہو کہ کیوں مقرر نہیں کی؟ کیونکہ اللہ کی طاقتیں اور قدرتیں لامحدود ہیں۔ اس نے دعاؤں میں پابندیاں نہیں رکھی اور کہہ دیا ہے کہ جو دل چاہے وہ مانگو، میرا غضب نہیں، میری رحمتیں دیکھ کر مانگو۔ دینے والے نے جب مانگنے کی حدود ہی نہیں رکھی تو پھر تم کیوں دنیا کے ڈر سے اللہ سے رابطہ توڑ دیا ہے؟ جب کسی کام کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو، اللہ نے تو بس اتنا کہہ رکھا ہے کہ ایک بار مجھ سے مانگ لیا ہے تو اس کے ملنے کا پختہ یقین رکھو، تم کیوں پریشان ہو؟ بس ایک دفعہ اپنے اللہ کی بات مان کر دیکھو، بس ایک دفعہ اپنے اللہ پر توکل کر کے دیکھو، کیونکہ سب سے حیران کرنے والا معجزہ سب سے مایوسی والے لمحات میں ہوتا ہے، جب دعاؤں اور چاہتوں کا محافظ تمہارے ساتھ ہے
تو منزل کی فکر کیسے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے یا جسے وہ تمہارے مقدر میں لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی طرف وہ تمہارے دل کو خود ہی موڑ دیتا ہے۔ پھر وہ دعائیں ہوں، قبولیت کے راستے ہوں، تہجد کا سجدہ ہو یا پھر کن کی منزلیں ہوں، اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے لکھی تقدیر کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ایسے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا فرمانا۔ بس صبر کرو، بہت کچھ اب بھی بدل سکتا ہے، بہت کچھ اب بھی مڑ سکتا ہے، بہت کچھ اللہ کے ایک کن سے رک سکتا ہے، اور بہت کچھ اس کے ایک حکم سے دوبارہ چھین بھی سکتا ہے، اور آپ کی الجھی ہوئی زندگی بہت جلد سلجھ جائے گی۔ تم یہ نہیں جانتے اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پر آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہان حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں، کھوئے ہوئے ہوں، سب واپس مل جاتے ہیں۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے کو بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ تمہارا مانگنا اگر اسے اتنا پسند نہ آنا ہوتا تو کب کا تمہیں تمہاری چاہ سے نواز چکا ہوتا۔ نصیب کا لکھا بدلنے کے لیے جب اللہ نے تمہیں دعا کرنا سکھایا ہے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ تم اللہ کی خاطر اپنا سکون تک لٹا دو، پھر دیکھنا ان قریب اللہ تمہیں اپنے سکون کے ساتھ اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ تم اللہ سے اپنی بہتری کی دعا مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کے لیے خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ تم بس مانگنے پر غور کرو اور دعاؤں میں تسلسل برقرار رکھو۔ کب اور کیسے عطا کرنا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، بے شک وہ الوکیل ہے، بکھرے کاموں کو سنوارنا بخوبی جانتا ہے۔